رسد اور سامان والی بیل گاڑیوں کی قطار میلوں لمبی تھی۔ جے پال فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے سال بھر کی رسد ساتھ لے جا رہا تھا۔ اسے فتح کا اتنا یقین تھا کہ مورخوں کے مطابق وہ بے انداز خزانہ سونے اور ہیروں کے ہار اور جواہرات ساتھ لے گیا۔ اس خزانے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ غزنی کے راستے میں افغان سرداروں کو زر جواہرات سے نواز کر اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے کوچ بہت تیز کرایا۔ وہ اس زوم میں مبتلا تھا کہ وہ غزنی والوں کو بے خبری میں ڈالے گا۔ اس نے پشاور صرف ایک رات قیام کیا تاکہ بیل گاڑیاں پہنچ جائیں۔ اس نے پشاور سے کوچ کیا تو غزنی کے جاسوسوں نے اس کی ساری فوج اور کوچ کی ترتیب دیکھ لی۔ انہوں نے قبل از وقت سلطان کو بتا دیا کہ راجہ کی نفری کتنی اور کیسی ہے۔ راجہ جے پال کو پشاور سے نکلتے ہی پتا چل گیا کہ سلطان محمود پہاڑوں میں خیمہ زن ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ چوکس ہو گیا۔ اس نے پشاور اور پہاڑی سلسلے کے درمیان پڑاؤ کا حکم دے دیا تاکہ آگے کی کوئی اطلاع حاصل کر سکے۔ رات کو اس نے دیکھ بھال کے لیے ایک جیش بھیجا مگر وہ واپس نہ آ سکا۔ غزنی والوں نے راجہ جے پال کے ساتھ حساب کتاب کھول لیا تھا۔ صبح ابھی تاریک تھی جب جے پال کی فوج کی خیمہ گاہ کے ایک کونے پر غزنی کے سواروں نے شب خون مارا اور افراتفری پیدا کر کے چلے گئے۔ ہندوؤں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ جے پال نے تیاری کا حکم دے دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اسے غزنی کی فوج کے 2-4 دستے نظر آئے جو سامنے کھڑے تھے۔ جے پال نے حملے کا حکم دے دیا۔ غزنی کے یہ سوار دستے آگے آ کر پھیل گئے۔ ہندوؤں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا تھا۔ سلطان کے سوار ہاتھیوں سے لڑ گئے اور پیچھے ہٹتے اور پھیلنے لگے۔ اس وقت سلطان محمود چند ایک دستوں کے ساتھ نشیبی علاقے سے بڑھتا ہوا دشمن کے عقب میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہندوؤں نے اسے دیکھ لیا اور پیچھے کو مڑے۔ سلطان محمود نے حملے کا حکم دے دیا۔ سوار آگے بڑھے۔ گھمسان کا رن پڑا لیکن مسلمان مارکے سے ہٹنے لگے۔ ہندو ان کے تعاقب میں آئے۔ اس طرح جے پال کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ پہاڑیوں کی طرف منہ کر کے بڑھ رہا تھا، دوسرا پیچھے پشاور کی طرف۔ اس وقت سلطان کے کچھ سوار دستے دونوں حصوں کے درمیان آ گئے۔ انہوں نے دونوں حصوں کے عقب پر ہلہ بول دیا۔ راجہ جے پال کا ہیڈ کوارٹر درمیان میں تھا۔ اس کا جھنڈا ایک سوار نے اٹھا رکھا تھا۔ چند ایک مسلمان سواروں نے جھنڈے پر ہلہ بول دیا مگر ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہا۔ جھنڈا نہ گر سکا۔ دوپہر تک میدان جنگ کی صورت یہ ہو گئی کہ راجہ جے پال کی فوج جو 2 حصوں میں کٹ چکی تھی بکھر گئی۔ راجہ جے پال آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ چونکہ سلطان محمود یہی ہے اس لیے وہ آگے بڑھ جائے اور غزنی پر جا دھمکے۔ اس کوشش میں راجہ کے جیش مسلمانوں کی گھات میں آ گئے۔ ان پر تیروں کی بوچھاڑیں پڑیں اور وہ گرتے چلے گئے۔ سلطان محمود کے سوار گھوم پھر کر لڑنے لگے۔ 10,000 سواروں کا مقابلہ 12,000 سواروں اور 30,000 پیادوں سے تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان خاصا ہو رہا تھا مگر شہیدوں کا لہو رائگاں نہیں جا رہا تھا۔ راجہ جے پال کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو رہی تھی کہ مسلمان کہیں جم کر لڑیں۔ وہ جم کر لڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی فوج کی ٹریننگ انہی خطوط پر ہوئی تھی۔ سلطان محمود نے لڑنے کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا تھا وہ اس کے طریقہ جنگ کے لیے موزوں تھی۔ جے پال تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا۔ وہ یہاں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، تاہم اس نے جنگی اہلیت کا پورا مظاہرہ کیا۔ اس کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی مگر میدان مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ جے پال تعداد کی برتری کے سہارے لڑ رہا تھا۔ اس نے یہ کوشش بھی کی کہ جنگ ملتوی ہو جائے تاکہ اسے طول دیا جا سکے، لیکن مسلمان سواروں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ معرکہ بڑا ہی خونریز تھا۔ شام سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے 50 ہاتھیوں اور 2000 گھوڑوں سے جے پال کے عقب پر شدید حملہ کر دیا۔ سوار جے پال کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرے میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں بڑا سخت معرکہ لڑا گیا مگر جے پال نکل نہ سکا۔ وہ 15 حکام کے ساتھ زندہ پکڑا گیا۔ اس کی فوج جو بکھر گئی تھی پسپا ہونے لگی۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور وہ پشاور تک جا پہنچے۔ پشاور کے قریبی مضافات میں بھی معرکے لڑے گئے جن کی صورت یہ تھی کہ ہندو جانے بچانے اور جنگی قید سے بچنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ راجہ جے پال کا جھنڈا گرنے اور اس کی مرکزی کمان ختم ہو جانے سے جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ مسلمان سوار جو تعداد میں بہت تھوڑے رہ گئے تھے ہندو فوج کو ٹولیوں میں بکھیر کر ان کی وہی حالت کر رہے تھے جو بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ کی کیا کرتے تھے۔ شام تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ راجہ جے پال کو صحیح معنوں میں شرمناک شکست ہوئی تھی۔
مگر غزنی کے غازیوں نے خون اور جان کے جو نذرانے دیے اس کی مثال خود غزنی والے بھی کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ مشہور مورخ گردیزی اور عتوی لکھتے ہیں کہ مسلمان سواروں نے اس احساس کے تحت کہ دشمن بہت زیادہ ہے، تھوڑی تھوڑی نفری کے جیشوں کی صورت میں اس قدر شدید اور برق رفتار حملے کیے کہ ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوپہر تک 5000 ہندو سوار اور پیادے مارے جا چکے تھے اور جنگ کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا۔ جنگی مبصرین نے مسلمانوں کی کامیابی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو راج پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی طاری تھی، اس لیے ان کا لڑنے کا جذبہ بہت جلدی مجروح ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو جو ہدایات دی تھی ان میں زور اسی پر دیا تھا کہ دشمن کا جذبہ توڑنے کی کوشش کرنا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ پہلوؤں پر کم تعداد میں حملہ کرو اور نکل جاؤ، پھر گھوم کر آؤ اور یہ سلسلہ جاری رکھو۔ دشمن کو پتہ نہ چلنے دو کہ اب مسلمان سوار کدھر سے آئیں گے اور کتنے آئیں گے۔ سلطان محمود کی کامیابی کی دوسری وجہ اس کا جاسوسی کا نظام تھا، جس کے ذریعے اسے قبل از وقت دشمن کی آمد اور نفری وغیرہ کی اطلاع مل گئی۔ اس لیے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے ملک سے دور آ کر اپنی پسند کی زمین کا انتخاب کر لیا۔ یہ کیفیت جو سلطان محمود نے پیدا کر لی تھی راجہ جے پال کے لیے غیر متوقع تھی۔ کوشش کے باوجود جے پال اس کیفیت کو اپنے حق میں نہ کر سکا۔ آخر گھیرے میں آ کر اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ پشاور سے کچھ دور میراند نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وہاں راجہ جے پال اور اس کے اعلیٰ حکام کو سلطان محمود غزنوی کے سامنے لے جایا گیا۔ ایک ترجمان کے ذریعے سلطان اور راجہ کی باتیں ہوئیں۔ یہ فتح و شکست میری اور آپ کی نہیں، سلطان محمود نے راجہ جے پال سے کہا، یہ اسلام کی فتح ہے۔ اس عظیم مذہب نے ثابت کر دیا ہے کہ تراشے ہوئے پتھر اور خیالی مورتیاں انسان کا نہ کچھ بگاڑ سکتی ہیں نہ اسے کچھ دے سکتی ہیں۔ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت، فتح و شکست اسی کے اختیار میں ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ کا تیسرا حملہ ناکام ہو چکا ہے، اب آپ ایک کماری لڑکی کی قربانی دے کر آئے تھے۔ دیوتاؤں نے آپ کو اس ناحق قتل کی سزا دی ہے۔ قربانی ہم بھی دیا کرتے ہیں لیکن کسی کو خدا کے آگے ذبح نہیں کیا کرتے۔ میدان جنگ میں لاشیں دیکھ لو، ہم یہ قربانی دیا کرتے ہیں اور خدا اسے قبول کر لیا کرتا ہے۔ کیا آپ ہمارے ایمان کو برحق تسلیم نہیں کرتے؟ جنہوں نے 10,000 کی تعداد میں آپ کے 50,000 کے لشکر کو میدان سے مار بھگایا ہے۔ میں مذہبوں کی بحث میں نہیں الجھوں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہار گیا ہوں۔ میں جاں بخشی کی درخواست کرتا ہوں اور یہ معاہدہ کروں گا کہ آئندہ آپ پر فوج کشی نہیں کروں گا۔ پھر آپ اپنے مذہب کا فریضہ سمجھ کر معاہدہ توڑیں گے، سلطان محمود نے کہا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ آپ قیمت بتائیں، میں اس قیمت میں آپ کا یہ خزانہ شامل نہیں کروں گا جو میرے ہاتھ لگا ہے، سلطان محمود نے کہا۔ یہ مال غنیمت ہے۔ خزانے کا مال غنیمت کم نہیں تھا۔ راجہ جے پال افغانیوں کو ساتھ ملانے کے لیے بے انداز خزانہ ساتھ لایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دیگر زر و جواہرات اور نقدی کے علاوہ ہیروں کے 15 ہار تھے جن میں ایک کی قیمت 80,000 دینار تھی۔ معاہدے کی روح سے طے پایا کہ راجہ جے پال کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے عوض وہ 2.5 لاکھ دینار اور 50 ہاتھی تاوان کے طور پر ادا کرے گا۔ اس کے نہایت اہم حکام کو یرغمال کے طور پر قید میں رکھا گیا اور راجہ جے پال کو رہا کر دیا گیا۔ سلطان محمود نے پشاور تک کو اپنی عملداری میں لے لیا اور آج کے درہ خیبر اور تمام تر سلسلہ کوہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ بروز جمعرات 8 محرم 352 ہجری بمطابق 27 نومبر 1001 عیسوی کے روز لڑی گئی اور اسی روز فتح اور شکست کا فیصلہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی اس مقبوضہ علاقے کے انتظامی امور کے لیے کچھ عرصہ پشاور میں رہا۔ اسے یہاں زیادہ عرصہ رہنا تھا مگر اس کی اپنی سلطنت کے ارد گرد مسلمان حکمران پھر سر اٹھانے لگے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے 1002 عیسوی کے موسم بہار میں وہ غزنی چلا گیا۔ اسی موسم میں راجہ جے پال اپنی قوم کے ہزارہ جوان بیٹے اور قوم کے گاڑے پسینے کی کمائی پشاور کے مضافات میں تباہ و برباد کر کے لاہور میں واپس آیا۔ وہ بوڑھا تو تھا ہی، اس شکست نے اسے اور زیادہ بوڑھا کر دیا۔ آتے ہی اس نے دربار منعقد کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج سے اس کا بیٹا انند پال اس کا جانشین ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ وہ راج سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے سب کو راج محل کے پچھواڑے کے باغ میں چلے جانے کو کہا۔
خود اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑا۔ تم جیسے بہتر سمجھو گے ویسے راج کرنا، اس نے اپنے بیٹے انند پال سے کہا، لیکن یہ میری وصیت ہے کہ غزنی پر حملے کے لیے نہ جانا۔ ہماری فوج مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی۔ ان کی فوج کی چالیں نہایت اچھی ہیں، لیکن ان کی اصل قوت ان کا جذبہ ہے اور جوش و خروش ہے جو ہماری فوج میں کوشش کے باوجود پیدا نہیں ہو سکا۔ محمود کو 2.5 لاکھ دینار کی مالیت کا سونا بھیج دینا، ورنہ وہ تم پر حملہ کرے گا اور تمہاری فوج کا یہی حشر ہوگا جو تم پشاور میں دیکھ آئے ہو۔ وہ جب پچھواڑے کے باغ میں پہنچے تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں چتا رکھی ہوئی تھی۔ لکڑیوں کا یہ چوکور انبار کسی مرے ہوئے کی لاش کو جلانے کے لیے لگایا گیا تھا، مگر راج محل میں کوئی بھی نہیں مرا تھا۔ چتا پر تیل انڈیل دیا گیا تھا اور ایک آدمی جلتی مشل اٹھائے کھڑا تھا۔ راجہ جے پال کسی سے کوئی اور بات کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور چتا پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مشل کی طرف ہاتھ بڑھایا، چوبدار نے مشل اسے دے دی۔ راجہ نے تیل میں بھیگی ہوئی لکڑیوں پر مشل کا شعلہ رکھ کر آگ لگا دی۔ اس کا بیٹا اس کی طرف دوڑا، لیکن شعلے اتنے اونچے اور اتنے ہیبت ناک ہو گئے تھے کہ کوئی قریب نہ جا سکا۔ راجہ جے پال نے اپنے آپ کو نہایت خاموشی سے جلا ڈالا تھا۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ راجہ جے پال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو تاوان ادا کر دے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کو دل سے اتار دے، لیکن انند پال نے جو سلطان محمود کا ہم عمر تھا اپنے باپ کی جلدی چتا کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں غزنی والوں کو 1 پیسہ تاوان ادا نہیں کروں گا، میں باپ کے خون کا انتقام لوں گا۔ ملتان بر صغیر کا واحد مقام ہے جو محمد بن قاسم کے دور سے لے کر اس وقت تک مسلمان ریاست رہا ہے جب مغلوں کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ 11ویں صدی میں بھی ملتان اسلامی ریاست تھا اور اس کے ارد گرد ہندو ریاست تھی۔ یہ وہ دور تھا جب محمد بن قاسم کے بعد دوسرا مجاہد سلطان محمود غزنوی ہندوؤں سے نبرد آزما تھا۔ اس نے ہندوؤں کے سب سے طاقتور راجہ جے پال کا غزنی پر تیسرا حملہ اس بری طرح سے پسپا کیا تھا کہ اس راجہ نے اپنی راجدھانی میں واپس آ کر خودکشی کر لی تھی۔ محمود غزنوی نے پشاور کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر کے پشاور کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ اس طرح اس نے غزنی اور اپنی تمام تر سلطنت کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس نے راجہ جے پال کو اس شرط پر رہا کیا تھا کہ وہ واپس جا کر 2.5 لاکھ دینار تاوان ادا کرے گا اور 50 ہاتھی بھی بھیجے گا۔ راجہ جے پال نے لاہور پہنچ کر اپنے بیٹے انند پال سے کہا کہ وہ محمود غزنوی کو تاوان ادا کر دے۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے آپ کو چتا میں جلا لیا۔ انند پال نے وہیں اعلان کر دیا کہ وہ تاوان ادا نہیں کرے گا اور اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا۔ یہ واقعہ 1002 عیسوی کا ہے۔ 2 سال اور گزر گئے۔ تاوان کی بجائے سلطان محمود غزنوی کو جاسوس نے یہ اطلاع دی کہ انند پال اپنے باپ کی شکست کا انتقام لینے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور یہ میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں، محمود غزنوی نے کہا۔ میں ذہنی طور پر ایسی ہی صورتحال کے لیے تیار تھا۔ میں نے جے پال کے علاقے پر اسی لیے قبضہ کیا ہے کہ اس کے ساتھی راجوں کو اور اسے مشورے دینے والوں کو سلطنت غزنی آسمان کے ستارے کی طرح دور نظر آئے۔ میں نے اپنی سلطنت کو نہیں، خانہ کعبہ کو اور خلافت کی گدی کو محفوظ کر لیا ہے۔ راجہ جے پال مر گیا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اس کے بیٹے کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ ذرا اور گہرائی میں سوچو میرے دوستو، محمود غزنوی نے کہا۔ راجہ جے پال کے مر جانے سے بت پرست ہندوؤں کا عقیدہ نہیں مر گیا۔ یہ 2 عقیدوں کی جنگ ہے۔ جو ہند کے راجے نہیں لڑنا چاہیں گے تو ان کے مذہبی پیشوا اور دانشور لڑائیں گے۔ دشمن کو حقیر نہ جانو۔ اب یہ سوچو کہ ہم اس دشمن کو کس طرح گھٹنوں بٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں لاہور کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، ایک سالار نے کہا۔ لیکن میں ہندوستان میں اپنا ایک اڈا قائم کرنا پڑے گا تاکہ ہم اور آگے بڑھ سکیں اور محمد بن قاسم کی سلطنت کو بحال کریں۔ اڈا موجود ہے، محمود غزنوی نے کہا۔ کیا ملتان ہمارا اڈا نہیں بن سکتا؟ ملتان کا حکمران ابو الفتح داؤد بن نصر مسلمان بھی ہے اور ہمارا دوست بھی۔ سلطان عالی مقام محمود غزنوی کے وزیر نے اسے کہا، داؤد بن نصر مسلمان تو ہے، یہ نہ بھولیں کہ وہ کرامتی ہے۔ آپ کرامتیوں کی تاریخ سے واقف ہیں۔ اس نے سلطان سبکتگین مرحوم کے ساتھ دوستی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ محمود غزنوی نے کہا، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ علی جاں، وزیر نے کہا، دشمن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اپنی قوم کے غدار پر کبھی اعتبار نہ کریں۔ ایک ایلچی کل صبح ملتان روانہ کرو۔ محمود غزنوی نے کہا۔
مجھے امید ہے کہ محمد بن قاسم کی سلطنت کی اس آخری ریاست سے ہمیں پورا تعاون ملے گا۔ داؤد بن نصر ہندوؤں میں رہتا ہے، وہ ان کی نیت اور عزائم کو ہم سے زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ ان میں گھرا ہوا ہے، وہ خوش ہوگا کہ ہم اپنی فوجیں ملتان لا رہے ہیں، ہمیں اس کی اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، میں کوئی فوجی ایلچی بھیجوں گا۔ عاصم عمر بہتر رہے گا، سپر سالار نے کہا، ابھی جوانی کی عمر میں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے اور خوش طبع بھی ہے۔ عاصم عمر، محمود غزنوی نے کہا، اس کے متعلق مجھے کس نے بتایا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خوش طبع ہے؟ عاصم جنگی امور کو سمجھتا ہے، سپہ سالار نے کہا، اور سمجھا بھی سکتا ہے، وہ جب میدان جنگ میں دشمن کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اور زیادہ خوش طبع ہو جاتا ہے، یہ کمزوری نہیں خوبی ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ وہی بہتر رہے گا تو اسی کو بولو۔ محمود غزنوی نے کہا، میں اسے زبانی پیغام دوں گا کیونکہ اسے دشمن کے علاقے میں سے گزر کر جانا ہے، تحریری پیغام پکڑا جا سکتا ہے۔ عاصم عمر جب ملتان کے حکمران ابو الفتح داؤد بن نصر کے دربار میں گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس دربار کی شان و شوکت دیکھ کر اسے شک ہوا کہ جیسے داؤد بن نصر سارے ہندوستان کا بادشاہ ہو۔ وہ سلطان سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی کے دربار کا عادی تھا، جہاں وہ ان کے برابر بیٹھا کرتا تھا اور مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ ملتان کے دربار میں وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا آدمی سمجھنے لگا۔ داؤد بن نصر تخت پر بیٹھتا تھا، وہ بڑی ہی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی مورچھل ہلا رہی تھی، درباری یوں بیٹھے تھے جیسے بت دھرے ہو۔ رعایا کے انداتا ایک آواز بلند ہوئی، سلطان محمود بن سبکتگین کا ایلچی حاضر ہے۔ عاصم عمر نے ادھر ادھر دیکھا، وہ جان نہ سکا کہ یہ صدا کس کی تھی۔ ہم غزنی کے ایلچی کو خوش آمدید کہتے ہیں، داؤد بن نصر نے بادشاہوں کی طرح کہا۔ کیا پیغام لائے ہو؟ کچھ تحفے لایا ہوں، عاصم عمر نے بوکھلا کر کہا۔ پہلے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا سلطان محمود نے تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے؟ داؤد بن نصر نے مسکرا کر کہا، ہمارے ہاں ایسا دربار نہیں ہوتا علی جا۔ عاصم عمر نے کہا، سلطان کا دربار کسی خیمے میں ہوتا ہے یا کسی وادی میں جس پر چٹانوں کا سایہ ہوتا ہے، ہم وہاں اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ میدان جنگ نہیں ہمارے معزز مہمان۔ داؤد بن نصر نے کہا، یہاں کوئی درباری ہماری اجازت کے بغیر کھانس بھی نہیں سکتا، پھر سلطان نے مجھے غلط جگہ بھیج دیا ہے۔ عاصم عمر نے جرت مندی سے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ میں محمد بن قاسم کی سلطنت کی آخری ریاست کے حکمران کے پاس جا رہا ہوں، میں اس امید پر آیا تھا کہ ریگزاروں اور چٹانوں کو روند کر اس سرزمین پر آنے اور اسلام کا پرچم لہرانے والے محمد بن قاسم کے جانشین بھی عرب کے مجاہدوں کی طرح بوریا نشین ہوں گے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم محمد بن قاسم کے جانشین ہیں؟ داؤد بن نصر نے گرج کر کہا، ہم اس خطے کے فاتح ہیں، تم تاریخ سے بے خبر ہو، تم نہیں جانتے کہ ہمارے دادا حمید خان لودھی قرامتی نے یہاں آ کر ملتان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، پھر بھی ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ اسے محمد بن قاسم کی فتوحات کی آخری نشانی کہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیر نہ سمجھو، مگر ہمارے دربار کے کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کا پابند نہ رہ سکنا گناہ ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ عاصم عمر نے کہا، میں ان آداب سے واقف نہیں، کیا میں تحفے پیش کر دوں؟ اجازت ہے۔ دربار کے باہر عاصم عمر کے ساتھ آئے ہوئے 4 محافظ کھڑے تھے، تحفے ان کے پاس تھے۔ عاصم عمر نے باہر جا کر اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ تحفے اندر لے جائیں۔ ان میں بیش قیمت ہیرے بھی تھے اور غزنی کے علاقے کی دلکش اور قیمتی اشیاء بھی تھیں۔ ایک تلوار بھی تھی جس کے متعلق عاصم عمر نے داؤد بن نصر کو بتایا کہ یہ راجہ جیپال کی تلوار ہے جو اس نے آخری حملے کی ناکامی کے بعد سلطان محمود غزنوی کے قدموں میں رکھی اور التجا کی تھی کہ اسے بخش دیا جائے، وہ آئندہ غزنی پر حملے کی جرت نہیں کرے گا۔ عاصم عمر نے آگے بڑھ کر یہ تلوار داؤد بن نصر کے قدموں میں رکھ دی۔ پیغام کیا ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ کیا مجھے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ عاصم عمر نے پوچھا۔ داؤد بن نصر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کر باہر چلے گئے، صرف 2 لڑکیاں رہ گئیں جو داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی مورچھل ہلا رہی تھیں۔ داؤد کے اشارے پر عاصم عمر اس کے قریب چلا گیا اور اس کے اشارے پر وہ تخت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمیں دربار کی اس شان و شوکت کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، داؤد بن نصر نے عام انسانوں کے لہجے میں کہا۔ یہ ہماری مجبوری ہے اور آپ ایسے درباروں سے واقف نہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ کیا آپ کوئی تحریری پیغام لائے ہیں؟ راستے میں دشمن کے خطرے کی وجہ سے سلطان نے تحریری پیغام نہیں دیا، عاصم عمر نے کہا۔ میں سالار ہوں، پیغام چونکہ عسکری نوعیت کا ہے اس لیے سلطان نے مجھے بھیجا ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ راجہ جے پال ہماری سلطنت پر 3 حملے کر چکا ہے۔ ہر بار اسے ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس نے تاوان اور اپنی جان بخشی کے عوض وعدہ کیا کہ وہ آئندہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس نے ہر بار وعدہ توڑا، آخر اسے خودکشی کرنی پڑی۔